بمبئی جی کیا ہے بھائی؟ جی جی میری تو بہت کارگزاریاں ہو گئی، اب آپ سناؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. افریقہ میں کئی ممالک میں جوڑ تھے. ان جوڑوں کے تقاضوں پر ایک جماعت بنی. مولانا ابراہیم صاحب، ہمارے مفتی ابو بکر صاحب، مولوی فرید صاحب، میں بھی تھا اس میں، اور بھی چند ساتھی تھے جو افریقہ کے ان جوڑوں میں شرکت کے لیے تقاضے پر جماعت بنی. پہلا جوڑ موزمبیق میں ماپوٹو ایک شہر ہے، وہاں تھا. اس میں 5 ملکوں کے پرانے حضرات کا جوڑ تھا. یہ 5 ملک ایسے ہیں کہ ان کے سالانہ اجتماع تو الگ الگ ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک میں، لیکن 5 ملکوں کے پرانوں کا جوڑ اکٹھا ہوتا ہے ملک بدل بدل کے، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں. 5 ملکوں کے پرانے جمع ہوتے ہیں. اجتماع تو سب اپنا اپنا الگ کرتے ہیں اپنے ملک میں، لیکن 5 ملکوں کے پرانے ایک جگہ جڑتے ہیں. وہ 5 ملک ہیں: زامبیا، ملاوی، موزمبیق، زمبابوے اور کانگو. یہ 5 ملک سالانہ ان کے پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، ملک بدل بدل کر ہوتا ہے. تو اب کی مرتبہ ان کا جوڑ موزمبیق میں تھا، ماپوٹو میں. تو براہ راست ہمیں جہاز نہیں ملا، تو ہمیں ساؤتھ افریقہ جا کر پھر وہاں سے ماپوٹو جانا پڑا. وہاں الحمدللہ ایک مدرسہ قائم ہے. تعجب ہوتا ہے کہ افریقہ کے ایسے ملکوں میں بھی مدرسے قائم ہیں. تو ماشاءاللہ ایک اچھا مدرسہ قائم ہے، اور اسی مدرسے میں جوڑ تھا، اسی میں ہم ٹھہرے، اور اسی کے میدان میں مدرسے کے وہ جوڑ تھا. تو یہ 5 ملکوں کے پرانے ساتھی آئے اور انہوں نے اپنی کارگزاریاں بھی سنائی، سال بھر کیا محنت ہوئی وہ بھی سنایا، اور ترغیب دے کر آئندہ کے بھی ان سے عزائم کرائے گئے. تو یہ 5 ملکوں کے پرانے احباب کا یہ جوڑ تھا. یہ ملک جو ہیں یہ اچھا، اس میں کانگو یہ ایک طرح سے درمیان میں ہے، ان 4 ملکوں کے بیچ میں ہے کانگو. بہت بڑا ملک ہے کانگو، لیکن بہت ہی پستہ حال ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے راستے نہیں ہیں، بس شہر ہے تو شہر اب ہی رہتے ہیں، آگے کہیں جانا ہو تو راستہ نہیں ہے. ملک میں ہی راستے نہیں ہیں. حالانکہ بہت ہی دنیا بھر کی معدنیات وہاں ہیں، لیکن حالت اسی پستہ ہے ان کی کہ ایک دوسرے سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے وہ. تو 2 سال پہلے کے مشورے میں ان کی صورت حال کو دیکھ کر ہم نے مشورہ کیا کہ یہ 4 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں ان کو. 5واں ملک وہ ہے کانگو، اس کے اطراف میں 4 ملک ہیں: زامبیا، ملاوی، زمبابوے اور موزمبیق. تو مشورے سے اس ملک کا ایک ایک حصہ ایک ایک ملک کے ذمے کیا گیا کہ کون سا ملک کتنے حصے پر محنت کرے گا. تو 4 ملکوں کے ذمے اس ملک کو تقسیم کر کے ایک ایک ملک کو ان سے لگی ہوئی سرحد دی گئی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے راستے ہی نہیں ہیں. ایک بار تو وہاں کے اجتماع کی کارگزاری سنی تو پتہ چلا کہ 3 دن تک چل کر لوگ آئے ہیں وہاں اجتماع میں. اب وہ 3 دن واپس جانے میں لگیں گے چل کر، راستے ہی نہیں ہیں. تو یہ 4 ملک والے، ان کا جتنا علاقہ ان سے لگا ہوا ہے،
وہ مشورے سے ان کے ذمہ کیا گیا، وہ اس پر محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے وہاں الحمدللہ کام اٹھ رہا ہے۔ یہ باقی 4 ملک بھی ایسے ہیں کہ بڑے حالات سے گزرے۔ یہاں یورپ کی حکومتیں تھیں، موزمبیق میں پرتگال کی حکومت تھی، یہاں جو گوا میں تھی ان کی حکومت تھی ہمارے یہاں، تو انہی کی حکومت وہاں موزمبیق میں تھی۔ زامبیا اور ملاوی میں انگریز کی حکومت تھی، برٹش کی۔ تو اس طرح یورپ کی حکومتیں ان ملکوں پر رہی، حکومت سارے ملکوں پر۔ جب آزادی ملی تو افریقن عوام انگریز کے تو خلاف تھے ہی کہ اس نے ہمیں لوٹا ہے، لیکن ان کے ذہن یہ بھی بنائے گئے کہ اس نے انگریز نے تو زیادہ لوٹا، لیکن دوسرے درجے میں ایشیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تم کو لوٹا ہے، تم افریقنوں کو انگریز نے بھی لوٹا ہے، ایشیا والوں نے بھی لوٹا ہے۔ چنانچہ وہ ایشینوں کے خلاف تھے، اور ایشین سارے مسلمان ہمارے لوگ، وہ جو وہاں کاروبار کرتے تھے، تو ان کا ذہن بنایا گیا آزادی کی تحریک میں کہ انہوں نے بھی تمہارا مال لوٹا ہے۔ چنانچہ جب حکومت آئی تو حکومت نے سب کے لائسنس کینسل کر دیے، کاروبار کرنے کے لیے جو لائسنس ہوتا ہے وہ لائسنس کینسل کر دیا کہ لائسنس کے ساتھ کاروبار نہیں ہوگا۔ وہ جو ٹھیلے پر بیچنے والے، ٹھیلے پر کیا بولتے ہیں اسے، ٹھیلے، وہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن دکاندار کا لائسنس نہیں ہے۔ تو ایک دم سے ساری دکانیں بند ہو گئی، بل لائسنس ہی نہیں ہے، کاروبار کیسے کریں گے؟ اور یہ دکاندار کیسے ٹھیلے لگا کے سامان بیچیں گے؟ تو بڑا حال آیا ان پر۔ تو حضرت جی رحمت اللہ، اچھا پھر وہ سب وہاں سے ہجرت کرنے کی نیت انہوں نے کر لی کہ بھائی اب یہ ملک چھوڑو، دنیا میں کہیں اور چلے جائیں گے، یہاں تو گزارا مشکل ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت کی حیات کے زمانے کی بات ہے، انعام صاحب کے، تو حضرت نے ایک جماعت بھیجی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ مولانا عمر صاحب جماعت لے کر گئے ان ملکوں میں، اور ان سے جا کر یہ بات کی تھی کہ بھائی تم آئے تو تھے دنیا کے لیے، ان ملکوں میں تم آئے تھے دنیا کے لیے، یہ تو صاف بات ہے، اب دنیا رہی نہیں، لیکن چھوڑو مت اس ملک کو، اب یہاں دین کے لیے رہو۔ تم آئے تھے دنیا کے لیے، اب دنیا نہیں ہے تو اب دین کے لیے رہو، دین کو مقصد بناؤ، دین کے لیے یہاں رہو، جانا نہیں ہے یہاں سے۔ تو مولانا عمر صاحب تھے، ایسی ترغیب دیتے تھے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو مولانا نے ہر جگہ جا کر ترغیب دی کہ دیکھو تم سب آئے تھے یہاں، اپنے ملک کو چھوڑ کر تم یہاں آئے تھے دنیا کے لیے، اب وہ دنیا یہاں رہی نہیں، لیکن اب چھوڑو، اس ملک کو مت چھوڑو، اب یہاں دین کے لیے رہو۔ چنانچہ مولانا کی ترغیب پر جو اکھڑ چکے تھے، جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ جم گئے کہ جو بھی ہوگا گزر کریں گے، لیکن یہ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ جم گئے، بڑے حالات بھی آئے، حالات سے بھی وہ گزرے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان مع العسر سہولتیں آتی گئیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، شہروں میں کاروبار کر سکتے ہو، قریوں میں نہیں کر سکتے۔ اچھا جب شہروں میں کاروبار شروع ہوا تو قریے والے کہنے لگے کہ ہر سامان لینے کے لیے ہمیں شہر آنا پڑے گا، کیونکہ سامان تو انہی کی دکانوں میں ملتا ہے۔ افریقن تو تجارت کرتے نہیں، افریقن تو زراعت کرتے ہیں، زراعت کی قوم ہے، تجارت تو یہی لوگ کرتے ہیں۔
تو خریوں میں دکانیں نہیں چلا سکتے، شہر میں چلا سکتے ہیں. تو ہر کام کے لیے شہر آنا افریقنوں کے لیے بڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے خود حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ کیا قانون ہے کہ شہر میں کر سکتے ہیں، دیہات میں نہیں کر سکتے، ہم ہر سامان کے لیے تھوڑے ہی شہر آ سکتے ہیں. تو حکومت نے پھر وہ بھی کھول دیا. تو وہ سب کینسل، جو لائسنس ہوئے تھے سب کھل گئے. اور انہوں نے ماشاءاللہ پھر قربانیاں بھی دی. سب سے پہلی جماعت فیجی زامبیا کی گئی، پہلی جماعت فیجی گئی، زامبیا کی، جن سے فیجی میں کام شروع ہوا. مسجدیں کھلی، مسلمان مسجدوں میں آنے لگے. وہ پہلی جماعت تھی زامبیا کی. ایسے زامبیا کی پہلی جماعت وہ گئی روس اور چین کے درمیان جو ملک ہے، کیا ہے وہ، منگولیا. وہ جماعت منگولیا سے کام کر کے آئی تھی. ہم لوگ انڈونیشیا سے کام کر کے گئے تھے. تو حضرت جی کے سامنے ہماری بھی کارگزاری ہم نے سنائی، اس جماعت نے بھی اپنی کارگزاری سنائی، منگولیا کی جماعت. اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں 68 کی، سن 1968 کی. ہم انڈونیشیا میں کام کر کے واپس ہوئے تھے اور وہ جماعت منگولیا میں کام کر کے آئی تھی. ان کو 18 دن کا ویزا ملا تھا اور 18 دن کا پورا خرچہ جمع کرنا پڑا پہلے ان کو ویزا لینے کے لیے. ہوٹل کا کرایہ، کھانے کا خرچہ، یہ سب. تو اس زمانے میں سن 68 میں ان کا خرچہ 80,000 ہوا تھا. 18 دن کا خرچہ 80,000 ایک آدمی کا. 80,000 تو میرے خیال میں آج کے 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. ہمارا تو انڈونیشیا کا 3,000 کا خرچہ تھا. پورے 4 مہینے ہم نے کتنے میں لگائے؟ 3,000 میں. 450 روپے جہاز کا کرایہ تھا، پانی کے جہاز کا. تو خیر انہوں نے کارگزاری سنائی، بڑی اچھی کارگزاری سنی ان کی. انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں ایئرپورٹ پر اترے، خیر یہ تو بیچ میں الگ آ گیا نا، یہ کہیں کو سنانا. تو وہ کہنے لگے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. یوسف راوت وہاں کے امیر تھے زامبیا کے، محمد راوت، یوسف راوت. میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا، 2 مہینے پہلے. وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ جب ہم ایئرپورٹ پر اترے تو ہمارے ساتھ ایک لڑکی گائیڈ لگائی گئی کہ گائیڈ ضروری تھا. ایک گائیڈ، اس کا بھی انہوں نے خرچہ لیا تھا ہم سے. تو وہ لڑکی گائیڈ لگائی گئی. ہم نے کہا یا اللہ اس مصیبت کو کیا کریں، لیکن منع نہیں کر سکتے کیونکہ گائیڈ ہونا ہے. تو خیر وہ ہم کو لے کے ہوٹل گئی. ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی کیسے کام شروع کریں. تو ہمارے مشورہ یہ ہوا کہ یہ جو گائیڈ ہے اس سے کام لے لو کہ یہ کسی مسلمان کو ملا دے ہم سے یہ لڑکی کسی مسلمان کو ملا دیں، پھر ہم اس مسلمان کو تیار کریں گے کہ وہ اور مسلمانوں سے ہماری ملاقات کرائے. اتنا کام تو اس لڑکی سے لے لیں کہ کسی مسلمان سے ہماری ملاقات کرا دے. چنانچہ ہم نے اس سے کہا کہ اس شہر میں منگولیا کا کیپٹل، یاد نہیں رہا نام مجھے، اچھا. تو ہم نے اس لڑکی سے کہا کہ اس شہر میں کوئی مسلمان ہے، اور اگر ہے تو تم ہماری ملاقات کرا سکتی ہو اس سے. تو کوئی ہے مسلمان اس شہر میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں 4 مسلمان ہیں. ہم بڑے خوش ہو گئے. تو ہم نے اس سے کہا کہ
کیا تم ان میں سے کسی سے ہماری ملاقات کرا سکتی ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ تم ہی تو 4 ہو. تم ہی تو 4 مسلمان ہو اس ملک میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے علاوہ یہاں کوئی مسلمان. یہ تو سب جاسوس ہوتے ہیں. کمیونسٹ ملک تھا اس زمانے میں، وہ پکا کمیونسٹ ملک، پکا کمیونسٹ ملک. اور یہ سب جاسوس لگائے جاتے تھے کہ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، کیوں آتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بڑی 18 دن وہاں رہے، بہت کوشش کی، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، کچھ ملے. تو یہ پہلی جماعت تھی زامبیا کی، منگولیا، جس کی کارگزاری ان سے خود ہم نے سنی. اور پہلی جماعت تھی فیجی کی. فیجی جو جماعت گئی وہ بھی ایسی تھی. فیجی میں جو مسلمان ہیں وہ ہندوستان کے ہی مسلمان ہیں. انگریز کے زمانے میں جب یہاں ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی تو فیجی میں بھی انگریز کی حکومت تھی. تو فیجی تو بڑا زرخیز ملک ہے، گرمی بھی ہے، بارش بھی ہے. تو ہندوستان سے وہ گنے کی کاشت کے لیے یو پی کے لوگوں کو لے گیا انگریز. پوری فیجی میں گنے کی کاشت ہوتی ہے، پورا فیجی بھرا ہوا ہے گنے سے. وہ ساری کاشت جو انگریز، ایسا شاطر مکار تھا وہ کہ یو پی کا جو علاقہ ہے نا، یہ بستی گونڈا، یہ سب گنے کی کاشت کا علاقہ ہے. وہاں کے لوگوں کو وہ ترغیب دے کر لے گیا کہ فارن لے جائیں گے اور وہاں تم کو کیا، اب جیسے آج کل وہ دبئی کو اور کویت کو لے جاتے ہیں نہیں ہندوستان سے، تو ایسے لے گیا وہ، ان سے جا کے وہاں گنے کی کاشت کر رہی. اس زمانے میں لوگوں نے کچھ مسجدیں بنا لی تھی، چند دنوں کے بعد مسجدیں ختم ہو گئی تھی. تو خیر لمبا قصہ ہے، پھر وہ افریقہ کی کارگزاری رہ جائے گی. پھر جماعت یہ گئی، یہ جماعت بھی ماشاءاللہ ایسی گئی کہ ایک ٹورسٹ وہ فیجی سے آیا باپ دادا کا ملک دیکھنے کے لیے کہ ہمارے باپ دادا سنا ہے ہندوستان کے تھے. تو وہ باپ دادا کا ملک دیکھنے آیا. اس کے بعد جو ہے فیجی میں وہ زمینیں، جب انگریز کی حکومت ختم ہوئی تو وہ زمینیں جو لوگ کاشت کرتے تھے ان کو مل گئیں. تو پھر وہ تھوڑے مالدار ہو گئے، آسودہ حال ہو گئے. تو ایک آدمی ہندوستان میں باپ دادا کا ملک دیکھنے آیا. تو وہ دہلی آیا. دہلی میں اس نے لال قلعہ، چاندنی چوک، وہ سب دیکھتے دیکھتے وہ آخر میں آیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر. وہ جب درگاہ سے نکل رہا تھا تو کسی تبلیغ والے کی نگاہ پڑ گئی اس پر. اس نے دیکھا کہ یہ دیکھنے میں کوئی فارینر لگتا ہے، شکل و صورت سے ہندوستانی معلوم ہوتا ہے. اس سے اس نے بات کی، انہوں نے بات کی کہ بھئی تم کہاں کے ہو، کیا ہو. اس نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، ہمارے باپ دادا کسی زمانے میں وہاں چلے گئے تھے اور میں اپنے باپ دادا کا ملک دیکھنے آیا ہوں، تو مجھے یہاں درگاہ پر آیا میں. اس نے تشکیل کی کہ دیکھو ایک بزرگ رہتے ہیں یہاں، تو ان سے بھی چل کے مل لو. اس نے کہا ضرور ملوں گا، بزرگ ہیں تو ملنا چاہیے بھائی. تو اس کو پکڑ کے وہ لائے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اس کو بتایا کہ حضرت یہ ملا ہے، یہ شخص درگاہ سے آ رہا تھا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشکیل کی کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگو. کتنے؟ مولانا یوسف صاحب کی تشکیل. تو اس نے دیکھا کہ بڑے بزرگ لگتے ہیں مولانا یوسف صاحب، دیکھنے میں ہی آدمی قائل ہو جاتا تھا، ان کو دیکھ کے ہی آدمی قائل ہو جاتا تھا. وہ کہہ رہے 24 گھنٹے لگاؤ. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، مجھے کیا کرنا ہے، گھومنا پھرنا ہی ہے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہ لوں گا. اس زمانے میں کوئی فارنر آتے نہیں تھے.
تو وہاں یوسف صاحب نے پورے 24 گھنٹے اس پر توجہ ڈالی. کھانے میں پاس بٹھایا آپ نے کہ بھائی وہ ہمارا فیجی والا کہاں ہے, بلاؤ اسے. بیان میں سامنے بٹھایا تھا, کھانے میں ساتھ بٹھایا. 24 گھنٹے میں اس کی زندگی بدل گئی. اس نے کہا حضرت یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام تو ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے اس کی. ہماری تو مسجدیں بند ہو گئی ہیں, کوئی پڑھتا نہیں, نماز کھلتی نہیں مسجد, مشکل سے جمعہ کو کھلتی ہے, چند آدمی پڑھتے ہیں, آپ جماعت بھیجیے. تو حضرت نے پوچھا کہ کہاں ہے بھائی تمہارا ملک, لاؤ بھائی نقشہ لاؤ دیکھیں اس کا ملک کہاں ہے. تو جب نقشہ دیکھا گیا تو اس میں کہیں فیجی کا نقشہ ہی میں نام ہی نہیں ہے. ابھی تو ذرا ایک ٹورسٹ جگہ ہو گئی ہے, موجودہ نقشوں میں اس کا نام ہے, اس زمانے کے نقشوں میں اس کا نام بھی نہیں تھا. تو جب حضرت نے پوچھا بھائی تمہارا ملک کہاں ہے, وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے میرا ملک کہاں ہے, تو کہیں نام ہی نہیں ہے اس ملک کا. تو اس نے بہت اندازے سے کہا یہ آسٹریلیا ہے, یہ نیوزی لینڈ ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں یہ جو بڑے نقطے ہیں ان نقطوں میں سے کوئی ایک نقطہ میرا ملک ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی جماعت بھیجیں گے. لیکن جماعت نہ بن پائی, حضرت کا انتقال ہو گیا, مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا, جماعت نہیں بنی. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے تو حج میں ملکوں والوں کو جوڑتے تھے. اس زمانے میں کام کھلا ہوا تھا سعودیہ میں, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ملکوں کے لوگوں کو جمع کرتے تھے. تو اس وقت فیجی میں کچھ لوگ چند آدمی فیجی کے کوئی 8-10 آدمی حج کے لیے آئے پہلی مرتبہ. وہ جب حج کے لیے آئے تو اس شخص نے جو وہاں آ کر حضرت سے مل گیا تھا, وہاں یوسف صاحب سے تقاضا کر کے گیا تھا, اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ دیکھو حرم میں جاؤ, تبلیغ والوں کو تلاش کرو, اور وہ ملیں تو ان سے کہنا کہ تمہاری جماعت کا انتظار ہے, تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, ہمیں انتظار ہے تمہارا وعدہ پورا کرنے کا. پھر وہ آدمی آیا, اس نے, وہ حاجی آئے, مولانا ڈھونڈتے پھرتے کوئی تبلیغ والے کہاں ہیں. اس زمانے میں حرم میں میزاب رحمت کے نیچے ہمارا حلقہ ہوتا تھا, مشورے سے ہمارے بیان طے ہوتے تھے, میزاب رحمت کے سامنے تبلیغ والوں کا حلقہ ہوتا تھا. خیر وہ آئے, انہوں نے آ کر مولانا انعام صاحب کو یاد دلایا. مولانا انعام صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں بھی اس مشورے میں تھا, مجھے یاد ہے, تمہارا آدمی آیا, ہم نے وعدہ کیا, ہم نے پوری کوشش کی, لیکن ہم جماعت بھیج نہیں سکے. اس زمانے میں بہت مشکل تھا, سیدھے جہاز بھی نہیں جاتا تھا وہاں. خیر تو مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ اب بھی ہم انشاءاللہ جیسے ہی جماعت کوئی بنے گی ہم تمہارے یہاں بھیجیں گے. اس وقت ملکوں سے جماعتیں بن کر آتی تھیں مدینہ منورہ, اور حج کے بعد مدینہ منورہ سے جماعتیں روانہ ہوتی تھیں. وہ ایسا زمانہ تھا, اتنا کام وہاں کھلا ہوا تھا, تو مدینہ منورہ سے جماعتیں روانہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب نے پرچے پڑھے اور حضرت شیخ الحدیث نے جماعتوں سے مصافحہ کیا, جو ملکوں سے آئی تھیں اور وہاں سے ملکوں میں گئیں. تو زامبیا والے جماعت لے کر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہماری جماعت ہے, آپ جہاں چاہے بھیجیے اسے. تو تقاضا آیا فیجی سے, جماعت آئی زامبیا سے, اور فوراً ان کو جماعت مل گئی. تو یہ ایسا زامبیا ملک, سب سے پہلی جماعت فیجی ان کی گئی, سب سے پہلی جماعت منگولیا ان کی گئی. تو خیر یہ ایسے ملک ہیں الحمدللہ, برابر دنیا بھر میں جماعتیں بھیجتے ہیں, افریقہ میں بھی برابر جماعتیں بھیجتے ہیں. تو 5 ملکوں کا جوڑ تھا, 4 ملک کو آنگوں پہ محنت کرتے ہیں. تو سال بھر کی کارگزاری بھی انہوں نے سنائی. اس کے بعد سال بھر کے پورے عزائم, ارادے اور ہر ساتھی کی ترتیب, کون کس زمانے میں 4 مہینے لگائے گا, یہ سب بنی ان کی. وہاں سے پھر ہمیں ساؤتھ افریقہ آنا پڑا.
پھر ساؤتھ افریقہ سے بوتسوانا بھی بیچ میں ہے، ساؤتھ آ کے ہی جانا پڑتا ہے. جب بوتسوانا جانے کے لیے ساؤتھ آئے تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہیں، سیڑھی چڑھنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ تو میں یہاں بھی چڑھ چکا تھا سیڑھی، 2 آدمیوں نے مجھے سہارا دے کر چڑھایا تھا. میں نے بھی کچھ خدمت لگائی تو میں نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے جہاز میں جانا. خیر انہوں نے پھر گاڑی کا انتظام کیا، ماشاءاللہ بڑی آرام دہ کار تھی. تو 5 گھنٹے کا سفر کر کے کار سے ہم بوتسوانا پہنچے. الحمدللہ وہاں بھی اجتماع ہوا. بوتسوانا والوں نے ان کو تو پیر منگل بدھ ملا تھا، سب ورکنگ ڈیز، لیکن وہ بوتسوانا کی کسی ٹیم نے جاپان میں کوئی میڈل جیتا تو وہاں کے صدر نے چھٹی کا اعلان کر دیا. تو سب کو چھٹی ہو گئی، دکانوں کو بھی، پورے ملک میں چھٹی ہو گئی. تو ماشاءاللہ سارا مجمع جمع ہو گیا، سب اکٹھا ہو گئے. وہاں ماشاءاللہ انہوں نے، مسلمانوں نے ایک اچھا بڑا اسکول بنایا ہے، بہت اچھا اسکول، اور اس میں بڑا ایک کیا وہ کنوکیشن ہال ہوتے ہیں نا، تو ایسا بڑا ہال تھا، اس میں اجتماع ہوا. اسکول کے کمروں میں ہم ساتھی ٹھہرے تو الحمدللہ بہت. پھر وہاں سے واپس پھر ہم گاڑی سے ساؤتھ آئے. ساؤتھ افریقہ، اصل تو ساؤتھ افریقہ ہی تھا جہاں کے لیے جماعت بنی. ساؤتھ افریقہ میں علماء اور پرانوں کا جوڑ اکٹھا تھا، وقت لگائے ہوئے علماء اور پرانے. پہلے جب ہم جایا کرتے تھے تو علماء کا جوڑ الگ ہوتا تھا، پرانوں کا الگ ہوتا تھا. ہم نے ہی ان کو ترغیب دی کہ بھئی یہ ان کو الگ ان کو الگ کیوں کرتے ہو، سب کو ملا کے جوڑ کرو. تو اس کے بعد پھر یہ ساؤتھ افریقہ میں علماء اور پرانوں کا جوڑ اکٹھا ہوا. ساؤتھ افریقہ میں اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ان کو دین دنیا دونوں دیا ہے. دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی اللہ نے دی ہے. ساؤتھ افریقہ ہے افریقہ میں، لیکن وہ یورپ کا ایک ٹکڑا لگتا ہے. ہر اعتبار سے، معاشرت، ہر چیز ساؤتھ افریقہ ہے افریقہ میں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یورپ کا ایک ٹکڑا ہے. جیسے یورپ کے ملکوں کی معیشت اور ہر طرح کی سہولتیں، تو ایسے ہی بالکل وہ ساؤتھ افریقہ. اور اللہ نے ان کو دین بھی دیا ہے. کم از کم 10 دارالعلوم ہیں ساؤتھ افریقہ میں، 10 دارالعلوم. اور ایک دارالعلوم میں انہوں نے بتایا کہ 50 ملکوں کے طلبہ پڑھتے ہیں. ایک دارالعلوم ہے دارالعلوم زکریا، مولانا شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو فضائل کی کتاب پڑھتے ہیں نا ہم، تو ان کے نام پر وہ مدرسہ رکھا ہے انہوں نے، دارالعلوم زکریا، شیخ الحدیث کے نام پر وہ مدرسہ ہے. اچھا الحمدللہ یہ سارے ملک یکسو ہیں شورا کی طرف. یہ جتنے ملک میں بتا رہا ہوں سارے ملک الحمدللہ شورا کی طرف یکسو ہیں. افراد تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہے. افراد تو ہر جگہ رہتے ہیں، ہر زمانے میں رہے. ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے. ضدی قبول نہیں کرتا کسی بات کو، ضدی کسی بات کو قبول نہیں کرتا. تو ایسے افراد تو ہیں، لیکن عام مجمع اور خصوصاً علماء 100% وہ شورا سے ہیں. تو یہ دارالعلوم ہے، دارالعلوم زکریا، 50 ملکوں کے طلبہ پڑھتے ہیں. اور دوسرا دارالعلوم ہے دارالعلوم آزاد ول، یہاں بھی انہوں نے بتایا 50 ملکوں کے طلبہ ہیں. اور اکثر کئی مدرسوں میں ان کے طلبہ ہیں.
امریکہ کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پڑھ رہی ہے، امریکہ کے طلبہ کی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو پڑھائی ہوتی ہے حدیث کی، قرآن کی، تفسیر کی، یہ سب انگریزی زبان میں ہوتی ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یہ کہ وہ جو درس دیتے ہیں اور پڑھائی تشریح کرتے ہیں وہ انگریزی میں کرتے ہیں. ان کو مادری زبان انگریزی ہے، وہ کیا کریں گے وہ. تو چونکہ ان کی انگریزی زبان ہے تو اس لیے انگریزی ممالک کے طلبہ وہ خصوصاً امریکہ کے طلبہ ان کے یہاں پڑھتے ہیں. اور افریقہ کے بہت سے ملکوں کے یہ جو افرو امریکن ہیں نا، افریقن لوگ ہیں، ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ والوں نے پورے جنوبی امریکہ میں جگہ جگہ مکتب قائم کیے ہیں، اور پورے افریقہ میں انہوں نے مکاتب قائم کیے ہیں. پورے افریقہ میں جتنے مکاتب ہیں وہ سب ساؤتھ افریقہ والوں کے قائم کیے ہوئے ہیں. اتنے آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھئی، ان کے مدرسوں کو دیکھو تو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح لگتا ہے، یعنی اتنا ہر طرح کی سہولت. تو وہاں کے پڑھے ہوئے علماء ان ملکوں میں جا کر جہاں کسی طرح کی سہولتیں نہیں ہیں، ہر طرح کی قربانی ہے، ماحول نہیں ہے، فضا نہیں ہے اور سہولتیں نہیں ہیں، ان کی سطح زندگی کی وہ بہت نیچی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ پورے جنوبی امریکہ میں مدرسے جتنے مکاتب بچوں کی تعلیم کے لیے، قرآنی مکاتب جو ہمارے ہاں الحمدللہ ترغیب چل رہی ہے، یہ سب ساؤتھ افریقہ والوں نے قائم کیے ہیں. اور ادھر افریقہ میں، پورے افریقہ میں انہوں نے کچھ مجھے بتایا کہ ایک میاس فارم جو سب سے پرانا مدرسہ ہے وہاں کا، ان کے 5000 مکاتب افریقہ میں چلتے ہیں. افریقہ کے مختلف ملکوں میں ان کے 5000 مکاتب چلتے ہیں. اب وہ افریقنوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، اس ماحول میں رہنا جہاں کوئی کھانے کی سہولت نہیں، رہنے کی سہولت نہیں، بہت بڑی قربانی کی بات ہے. تو الحمدللہ کام بھی بہت ماشاءاللہ وہاں بہت اچھا ہے. ٹوٹل نمبر آف علماء کرام، یہ ساری کارگزاری انگریزی میں ہی ہے کیونکہ سارا انگریزی میں ہوتا ہے وہاں. بیان بھی اردو میں جب ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں. جتنے بیانات ہوتے ہیں ہمارے حضرات کے اردو میں بیان ہوتے ہیں تو ترجمہ ساتھ ساتھ انگریزی میں ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ سب ہندوستانی ہیں تو کیوں نہیں ہے اردو نہیں سمجھتے؟ یہ کہنے لگے اردو کا رواج ہی نہیں رہا، گھروں میں انگریزی بولتے ہیں، بیوی سے انگریزی میں بولتے ہیں، بچوں سے انگریزی میں بولتے ہیں، تو اردو بیان کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے. اور میں نے بتایا نا کہ مدرسے میں درس جو دیا جاتا ہے وہ انگریزی میں دیا جاتا ہے، تعلیم انگریزی. تو کل علماء ان کے ہاں 4339 علماء ہیں، 4500 علماء. اور 4500 علماء میں سے 1500 علماء وہ ہیں جنہوں نے چلے سال اور 4 مہینے لگائے ہیں. چلے کا حساب نہیں ہے یہاں، سال اور 4 مہینے کا حساب ہے کہ جن کا سال لگا ہے 4 مہینے لگے ہیں وہ 1500 ہیں. 4339 علماء اور اس میں سے سال 4 مہینے لگائے ہوئے 1500. اور وہ جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی تعداد الگ ہے. جنوبی امریکہ میں ہیں، افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہیں، وہ اس میں نہیں ہے شامل. اور ماشاءاللہ 4 مہینے لگائے ہوئے
साथी उनके 11,581 हैं। तो इस तरह वक्त लगाए हुए का हिसाब पूरा मिला लिया जाए तो 13,000 4 महीने और चेले लगाए हुए हैं। और माशाल्लाह जोड़ में मेरा ख्याल है कि आखिर में 10,000 तक का मजमा हो गया था। तो 13,000 वक्त लगाए हुए, उसमें से 7-8 हज़ार तो पहले रहे, फिर आखिर में 10,000 तक वो मजमा हो गया। जमातें भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में भेजते हैं। गुज़िश्ता 1 साल की कारगुजारी उन्होंने सुनाई कि 104 जमातें मुल्कों में भेजी हैं। दुनिया के मुल्कों में 104 जमातें मुल्कों में भेजी हैं। और चिल्ले 4 महीने की जमातें 300 भेजी हैं। 300 चिल्ले 4 महीने की जमातें जो अफ्रीका और दीगर मुल्कों में गईं, और जो फॉरेन में जमातें गईं वो 104 जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का उनका जोड़ बहुत ही खैर आफियत के साथ हुआ, बहुत ही सुकून के साथ। माशाल्लाह बड़ा तालिब मजमा, पुरसुकून मजमा। और सब उनका अक्सर का लिबास ही अरबों का लिबास हो गया है। मुझे क्या पढ़ते हैं वो अरब पहनते ना, तोप। अरे नौजवान लड़के तोप पहने तो ये उनका लिबास ही वो बन गया है। एक उमूमी दीनी फिजा व माहौल अल्लाह ने वहाँ बनाया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाया। वापसी में मौलाना इब्राहिम साहब की ही तहरीक थी कि भाई उम्रा करते हुए चलेंगे। तो मेरा भी बहुत अरसा हो गया था उम्रा किए हुए, एक ज़माना गुजर गया था, एक तवील अरसा। मेरे आज़ार और माजूरी की वजह से मुझे हिम्मत नहीं होती थी उम्रे की। लेकिन जब मौलाना ने इरादा किया मुझे भी हिम्मत हो गई कि चलो 2 लंगड़े साथ चलेंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे। तो अल्लाह ने बहुत सहूलत आफियत के साथ उम्रा भी करा दिया। मदीने की हाज़िरी और रोज़े रियाज़ुल जन्नह की हाज़िरी, ये सब बड़ी सुकून के साथ खैर आफियत के साथ हो गई। उन्होंने वहाँ मजलिसें भी की, उर्दू वालों की, अरबों की, ये सारी मजलिसें भी हो गई। और जुम्मा मदीना मुनव्वरा में हुआ, फिर 4 दिन फिर मक्के मुकरमा रहे। तो इस तरह कोई 1 हफ़्ता मक्के मुकरमा व मदीना मुनव्वरा करके वापस लौटे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और कोताहियों को अल्लाह माफ़ फरमाए। जाने के कि काजी अब्दुल वहाब साहब हमारे बुजुर्गों में थे, हमारे बुजुर्गों में बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, बुजुर्ग थे। तो जब छापी में इज्तिमा हुआ, पहला बड़ा इज्तिमा, कावी छापी, ये 2 बड़े इज्तिमा थे। तो इज्तिमा हुआ तो काजी साहब ने सब पुरानों को जमा करके गुजरात के उनसे तकाजा किया कि सब लोग मुल्कों में जाने की नीयत करो और नाम लिखाओ कौन तैयार है मुल्कों में जाने के लिए। तो सब लोग नाम लिखा रहे थे। मौलाना उमर साहब भी उस वक्त गुजरात में ही थे, उन्होंने भी नाम लिखाया। मौलाना यूसुफ पालनपुरी, फजल करीम भाई और मूसा बाबर, ये सब वहाँ के पुराने लोग थे, सब नाम लिखा रहे थे। तो उस मजमे में फजल करीम भाई भी थे, वो ज़रा नए थे इनके मुकाबले में, इन हजरात के मुकाबले में फजल करीम भाई ज़रा नए थे। तो उन्होंने भी नाम लिखा दिया। जब फजल करीम भाई ने नाम लिखाया तो मूसा बाबर थे तश्कील वाले, हमारे तश्कील वाले ही नहीं ऐसा। तो मूसा बाबर ने फजल करीम भाई से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। ये तश्कील वाले खर्चा पूछते नहीं, कितने खर्चे की जमात भाई तुम्हारी। तो मूसा बाबर ने फजल करीम भाई से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो फजल करीम भाई जलाली आदमी थे, बड़े जलाली आदमी थे। उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे कि मौलाना उमर साहब से पूछो उनके पास कितने पैसे हैं। यूसुफ भाई पालनपुरी बैठे ना, इनसे पूछो इनके पास कितने पैसे हैं।
یہ مولانا ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ان کے پاس کتنے پیسے ہیں. ان سے سب کیوں نہیں پوچھتے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ میں نیا ہوں. کہنے لگے پیسے ان کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. یہ جتنے نام لکھا رہے ہیں، مولانا عمر صاحب پالن پوری، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عمر صاحب مراکش جماعت لے کے گئے، مراکش پہلی جماعت تھی. مولانا ابراہیم صاحب ملک شام جماعت لے گئے. تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے ان کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ان سے بھی پوچھو. پھر کہنے لگے فضل کریم بھائی کہ دیکھو پیسے ان کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. پیسے ان کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. ان کو بھی اللہ ہی لے جائے گا، مجھے بھی اللہ ہی لے جائے گا. یہ ہمارے بڑوں کی بنیاد تھی، ہمارے بڑوں کی بنیاد تھی. ہم تو کم کام، لیکن عزائم تو ہونے چاہیے نا. ہم نقل تو کر نہیں سکتے ان کی، لیکن عزائم تو ہونے چاہیے نا. ہم نقل تو ان کی نہیں کر سکتے، لیکن نیت و ارادہ تو ہونا چاہیے. تو بھائی سب نیت کرو انشاءاللہ. بس جی ہو گئی کل اتوار کا نظام کا